یہ باب مشکات المصابیح کا باب ہے، باب التطوع یعنی نفل نماز کا بیان۔ اس باب کے اندر میں نفل نماز کی اہمیت کی حدیثیں آپ کے سامنے میں آئیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح کی 1322 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر میں نفل نماز کی اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنی بھی عمر لکھ رکھی ہے اس عمر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھاتے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹور لیں۔ اپنے کھاتے میں جتنا زیادہ ہم نیکیوں کو بٹوریں گے، جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خوش ہوگا، راضی ہوگا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان ساری باتوں کو کرنا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اپنی بیوی کے منہ پہ نوالا رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ راستے کے درمیان سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، کسی تکلیف دہ پتھر کو یا ایسی چیز جو انسان کو تکلیف دینے والی ہو اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن کاموں کا آپ کو حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر میں احسان ہونا چاہیے۔ اب احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری عبادت جو آپ کریں گے اس ساری عبادتوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس نیت کے اندر میں ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ ہو، مثال کے طور پہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ کوئی ہم کو دیکھے اور کہے کہ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے، تو اس عبادت کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی وجہ سے حدیث جبرائیل کے اندر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کا کیا مفہوم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس اچھائی کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ میں کرو گویا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اپنے ذہن میں یہ تصور نہیں لا سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اپنے ذہن میں یہ تصور لاؤ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ساری کی ساری جو عبادات ہیں، جو چھوٹی بھی نیکی اگر آپ کریں تو اس نیکی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس نیکی کے کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد وہ ذات ہے کہ جو اس کی نیکی کا بدلہ آپ کو عطا کر سکے گا، ورنہ دنیا کے اندر میں کوئی اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ وضو کرتے تھے، چاہے دن کا معاملہ ہو چاہے رات کا معاملہ ہو، وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی
ان کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آگے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ معراج کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی کہ کون سا تم ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی بنیاد پہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم میرے آگے آگے چل رہے تھے جنت کے اندر میں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جب بھی میں وضو کرتا ہوں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، وضو کرنے کے بعد بس 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ آپ باوضو رہیں، اور جب بھی وضو کریں تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اور جنات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقین جانیے کہ ہم اور آپ اگر وضو کرنے کے بعد صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو یہ نفل نماز جس کو ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کی میزان اور ترازو میں بہت بھاری ہونے والی ہیں، اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔